دور حکومت میں جب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نظام کے خلاف انقلابی مارچ کا اعلان کیا تو شہباز شریف کی صوبائی حکومت نے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کا فیصلہ کیا۔ پولیس منہاج القرآن کے دفتر اور ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کے رہائش گاہ کے سامنے رکھی گئی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پہنچی تو پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کا جواب پولیس نے گولیوں اور آنسو گیس کے شیل چلا کر دیا۔ پھر کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، جس کی پاکستان کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں یقین جانیے نظیر نہیں ملتی۔ پولیس کی فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 14 افراد شہید، 100 سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے۔ آج اس واقعے کو ناظرین 8 سال گزر چکے ہیں، ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، انکوائریوں پر انکوائریاں کی جا چکی ہیں، کمیشن پر کمیشن بنائے جا چکے ہیں، لیکن جو 14 لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے پیارے آج بھی انصاف کے منتظر ہیں، اور تو اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے آج وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ علامہ ڈاکٹر صاحب اس وقت مجھے جوائن کریں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سر 8 سال بیت گئے اس سانحے کو، اس معاملے کو جس کی بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے، جو بربریت ہم نے دیکھی، جو ہم نے ریاستی دہشت گردی دیکھی، اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ حاملہ خواتین تھیں، کئی لوگ تھے، سر کوئی انصاف ملا آپ کو؟ اللہ اکبر۔ مرزا صاحب یہ بتائیے کہ اس سبجیکٹ پر ہماری باہمی گفتگو کا کتنا ٹائم ہے تاکہ میں اس کے مطابق سر ہیں ہمارے پاس اراؤنڈ تقریباً 18 منٹ ہے، 17 سے 18 منٹ گفتگو کے ہیں۔ جی 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 ٹھیک، انشاءاللہ۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا اس کا مختصر جواب یہ ہے، اور آپ خود ہی اپنے ابتدائیہ میں اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے سانحہ کو آج 8 سال بیت گئے، کسی سطح پر مظلومین کو انصاف نہیں مل سکا۔ جس دروازے سے انصاف ملتا ہے، ہم ہر دروازے کو پچھلے 8 سال سے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہمارا کیس انسداد دہشت گردی کی جو ضلعی عدالت ہے وہاں زیر سماعت ہیں، ہماری اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں جہاں JIT معطل کر دی گئی تھی وہاں زیر سماعت ہیں، ہماری اپیلیں پاکستان کی سپریم کورٹ میں موجود ہیں، پڑی ہیں، جس کی تاریخ لگنے کا ابھی انتظار ہے۔ مگر جو میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں آج، وہ یہ کہ ایک نیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کل ہونے جا رہا ہے۔ کل میری مراد 18 جون 2022 کو، جس کی خبر انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب نے آج سنا دی ہے، یعنی 17 جون کو یہ خبر سنائی ہے۔ 17 جون، جس دن 16 لاشیں گری تھیں، جس دن حاملہ خواتین شہید ہوئی تھی، جس دن کئی بچے یتیم ہوئے تھے، جس دن 100 انسانی جانیں گولیوں سے چھلنی ہوئی تھی، جس دن یہ قیامت برپا ہوئی تھی، آج اس کی 8ویں برسی کا دن تھا، اور آج کے دن جج صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ مجھ پر دباؤ ہے، ہر صورت میں کل اس کا فیصلہ سنانے لگا ہوں۔ اور کس طرح فیصلہ سنا رہے ہیں؟ اس حال میں کہ JIT جس کے پاس ساری شہادتیں 287 افراد کے بیانات قلم بند ہوئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بسمہ امجد جو تنزیلہ شہید کی بیٹی، بچی چھوٹی معصوم، وہ درخواست لے کے اس وقت کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس گئی تھی، اور پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا، بیٹی میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور میں ذمہ داری لیتا ہوں بطور چیف جسٹس آف پاکستان کے، انصاف ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ اور ہمیں کہا تھا مجھے کہ آج کے بعد آپ کی تحریک احتجاج نہیں کرے گی، سپریم کورٹ میں احتجاج بند کر دیں۔ اب آپ کا کیس سپریم کورٹ کے پاس آ گیا ہے، ہم انصاف کی فراہمی کی ضمانت دیتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے، یہ بات لاہور میں ہوئی، ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں،
انہوں نے تاریخ فکس کی, ایک لارجر بینچ بنا, سپریم کورٹ گئے, میں نے خود دلائل دیے, انہوں نے مہربانی کی کہ مجھے خود کیس پر دلائل دینے کی اجازت دی ایز اے اسپیشل کیس, کیونکہ ہیومن رائٹس کے تحت انہوں نے کیس لیا تھا, اور اس کے تحت انہوں نے جے آئی ٹی بنانے کا آرڈر کر دیا. جے آئی ٹی بن گئی اور اس کے تحت پنجاب حکومت نے جے آئی ٹی کی تشکیل کر دی, اور وہ غیر جانبدار جے آئی ٹی جس کے تمام افسران پنجاب سے باہر کے صوبوں سے لیے گئے تھے, یہی ہمارا مطالبہ چلا آ رہا تھا. اس جے آئی ٹی نے تفتیش کی, 287 لوگوں کے بیانات قلم بند کیے, جس میں نواز شریف صاحب کی شہادت بھی قلم بند ہوئی, شہباز شریف صاحب کی, رانا ثناء اللہ صاحب سمیت, توقیر شاہ صاحب سمیت سارے اوپر کے ملزمان, اور اس کے بعد نیچے کے آئی جی جو اس وقت کے تھے مشتاق سکھیرا صاحب, ان سے لے کے تمام ایس ایس پیز, ایس پیز, ڈی ایس پیز کے, تمام پولیس کانسٹیبلز کے. الغرض ہماری طرف اور ان کی طرف سے دونوں طرفین سے 287 شہادتیں پہلی بار اس مقدمہ کی تاریخ میں ریکارڈ پر آئیں, بیانات قلم بند ہوئے. پھر ہم نے کیا, ہمارے پاس جو ٹیلی فونک ڈیٹا تھا جو ہم محفوظ رکھ رہے تھے کہ جس دن غیر جانبدار جے آئی ٹی بنے گی اس کو وہ ڈیٹا دے دیں گے, وہ 2 بکس کی صورت میں ڈیٹا تھا, جس ڈیٹا میں ایک ٹیلی فون کال کا ریکارڈ تھا کہ جب گولیاں چل رہی تھی 17 جون کی رات اور 16 جون 17 جون کی درمیانی رات اور 17 جون کے دن, جس کی پکچرز آپ دکھا رہے ہیں, جب گولیاں چل رہی تھی تو موقع پر موجود گولیاں چلانے والے اور گولیاں چلانے کا آرڈر دینے والے ایس ایس پیز اور بڑے افسران چیدہ کہاں کا لمحہ بلمحہ ٹیلی فون کر کے اطلاع دے رہے تھے. میرے پاس وہ لوکیشنز تھیں, ٹیلی فون لوکیشنز, وہ لوکیشنز دے دی, اور کس کس گھر میں کس کس ایڈریس پر وہ ٹیلی فون ریسیو کیے جا رہے تھے, اور کس کس کے ٹیلی فون سے کالیں آ رہی تھی, لمحہ بلمحہ رپورٹ لی جا رہی تھی, اور کون کون یہاں سے ٹیلی فون پہ رپورٹ دے رہا تھا. یہ پورے باٹے کا ٹیلی فونک ڈیٹا دے دیا, سینکڑوں کالوں پر مشتمل, گویا آرڈر دینے والوں کے گھر تک ریکارڈ پہنچ گیا اور آرڈرز ریسیو کرنے والے لوگوں تک ریکارڈ پہنچ گیا. یہ کمیونیکیشن اب جے آئی ٹی کے ریکارڈ پر آ چکی ہے, صفحہ مصر پر ہے. وہ پورا کا پورا نظام ان کے پاس, جملہ شہادتیں, تمام بیانات, تمام شواہد, تمام ایویڈنس ان کے پاس ہے. جب جے آئی ٹی یہ تفتیش مکمل کر کے سبمٹ کرنے والی تھی چالان, جس میں سارا کچھ ننگا ہو جانا تھا, پردے اٹھ جانے تھے, اور جو کردار پر سے پردہ تھے وہ سارے بے نقاب ہو جانے تھے. جب یہ ریکارڈ سبمٹ ہونے لگا چالان, تو ایک پولیس کانسٹیبل کی درخواست پر برائے نام مینج کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں معطل کرا دیا گیا. ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف سٹے آرڈر دے دیا. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا. سپریم کورٹ کا آرڈر ایک زیری ہائی کورٹ معطل کر دے, اور جب معطل کر دیا سٹے آرڈر, ہم اس کے خلاف پھر سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ نے پھر آرڈر کیا اور کہا کہ لاہور ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت کرے اور پریفریبلی 3 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کرے. 3 ماہ کے اندر, یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں درج ہے. تو جس کا 3 مہینے میں فیصلہ کرنے کا سپریم کورٹ نے کہا تھا, آج اس کو بھی 2.5 سال سے اوپر ہو چکا ہے. 2.5 سال سے اوپر. سٹے آرڈر ملزموں کے, قاتلوں کے حق میں 3 سال سے زائد. سپریم کورٹ کے 3 ماہ کے اندر فیصلہ کرنے کے آرڈر کے باوجود 2.5 سال سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. 7 رکنی جج ہے, معزز جج صاحبان لاہور ہائی کورٹ کے, رکا ہوا ہے. کیوں کہ جے آئی ٹی کی تفتیش ہاتھوں میں آ چکی ہے حکمرانوں کے. ان کو پتا چل چکا ہے کہ کیا کیا شہادتیں ہیں, کون کون ذمہ دار ٹھہرے گا. یعنی ذمہ داروں کے دروازے تک ہم نے پہنچا دیا تھا. ان کے ٹیلی فون نمبرز, کنیکشن, کس کس نام پہ ٹیلی فون تھے, کس گھنٹے, کس منٹ, کس سیکنڈ میں کالیں جا رہی تھی, آ رہی تھی, سب کچھ ریکارڈ پر ہے اب جے آئی ٹی کے پاس. اس لیے وہ چالان سبمٹ نہیں ہو سکا. اب ظلم یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں پڑا ہے سٹے آرڈر, ابھی تک وہ بحالی نہیں ہو رہی اس جے آئی ٹی کی. ادھر جو زیری جج ہیں انہوں نے آج 17 جون کو ہمارے لائر کو چیمبر میں بلا کر
کہہ دیا ہے کہ مجھ پر شدید دباؤ ہے، سخت دباؤ ہے، میں کل فیصلہ کر کے جا رہا ہوں۔ پہلے وہ کہتے رہے 25 جون کو ان کا تبادلہ ہو رہا ہے، ان کی تقرری کی ٹرم ختم ہو رہی ہے موجودہ جج صاحب کی، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہے، جہاں استغاثہ کی سماعت ہو رہی ہے۔ پہلے کہتے رہے میں 25 جون جانے سے پہلے فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، دباؤ ہے۔ آج چیمبر میں بلا کے میرے لائر نے آن اوتھ حلفاً بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہا مجھ پہ سخت دباؤ ہے، میں کل فیصلہ کر رہا ہوں۔ اور فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ سارے کیس کو ختم کر کے ماڈل ٹاؤن کے مقدمے کو، انصاف کو، قانون کو گویا پھر ذبح کیا جائے گا۔ اس ملک کی تاریخ میں قانون کا قتل ہوگا، عدل کا قتل ہوگا، انصاف کا قتل ہوگا، غریبوں کے حقوق کا قتل ہوگا۔ اس موقع پر میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا ہوں شہباز شریف صاحب کو اور ان کی پوری نون لیگ کی قیادت کو اور ان کے جو معتبر لوگ ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے لوگوں کو، احسن اقبال صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، خواجہ سعد رفیق صاحب کو، دیگر سینئر ان کی لیڈرشپ کو، اور خود شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو کہ خدا کا خوف کریں، کچھ حد ہوتی ہے۔ ان شہیدوں نے کسی نے آپ کے گھر پہ ایک کنکری نہیں ماری تھی، پتھر نہیں مارا تھا، گھر میں سوئے ہوئے تھے ہم۔ ٹھیک ہے نظام بدلنے کی تحریک کا اعلان تھا، مگر ابھی آغاز تو نہیں ہوا تھا۔ میں کینیڈا میں بیٹھا تھا، کینیڈا میں لوگ گھروں میں سوئے ہوئے تھے، رات کے 12 بجے آپ رکاوٹیں ہٹانے کے نام پر آئے۔ ارے سڑک کی رکاوٹ ہٹانے کے لیے کوئی 1000 پولیس کا لشکر لے کے آتا ہے اور آ کے گولیاں چلائیں اور شہید کیا، حاملہ عورتوں کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، بوڑھوں کو شہید کیا، 100 لوگوں کو ان کے جسم چھلنی کر دیے، اور ہم پھر بھی قانون کی راہ پہ رہے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ اس مقدمے کو کل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر یہ ان خدا نہ خواستہ اس کیس کو ختم کر دیتے ہیں، اور جج صاحب نے یہ بھی کہا، سن لیں آج ہمارے لائر کو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کل فیصلہ نہ کروں، مجھے کوئی ایگزٹ لا دیں، کوئی راستہ نکلنے کا لا دے، میں بچ سکوں۔ وکیل نے پوچھا کیا راستہ آپ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے آج ہی صبح ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر لا کے دے۔ لائر نے کہا جج صاحب ہمارے کیس 8 سال سے کورٹوں میں اوپر پڑے ہیں، 3 سال سے سپریم کورٹ کا آرڈر سسپینڈ پڑا ہے، جی آئی ٹی 2.5 سال سے مکمل ہو چکی ہے، اس کی تاریخیں چل رہی ہیں، ہم آپ کو ایک رات میں ہائی کورٹ کا آرڈر کہاں سے صبح لا کے دیں؟ اسٹے آرڈر ہمیں کون دے گا؟ ہمارے لیے عدالتیں رات کو کیسے کھلیں گی؟ کیسے اسٹے آرڈر لا دیں؟ انہیں کہا اگر آپ نہیں لے آتے، یہ آرڈر ہے، جج صاحب نے ریٹن دے دیا ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں آن ریکارڈ، دیکھیں یہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسٹے آرڈر لا کے نہیں دیتے، کل میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ کل فیصلہ کر دیتے ہیں، سارا کیس ختم، اور بعد میں جے آئی ٹی بحال بھی ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ بعد میں فیصلہ کرتی ہے، اور وہ سارے ملزم ذمہ دار گردانے جاتے ہیں، تو چالان کہاں پیش ہوگا، کیوں پیش ہوگا، کس کے خلاف پیش ہوگا؟ چالان آنے سے پہلے سب بری ہو چکے ہوں گے، ملزم سب بری ہو چکے ہوں گے، گھر جا چکے ہوں گے، دوبارہ پھر تو کوئی ٹرائل نہیں ہونا۔ یہ ایک ہتھ کنڈے ہیں طاقتور لوگوں کے۔ تو میں آپ کی وساطت سے آج صرف یہ پیغام دے رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حکم دیتا ہے۔ بالکل خدا کے لیے ان مظلوموں کے ٹرائل کو فیئرلی ہونے دیں، عدالت بھلے آپ سب کو رہا کر دے، الٹیمیٹلی عدلیہ ہم اپیلیں کریں گے، جنگ لڑیں گے اپنے ضمیر کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی غیرت دینی کے لیے، مظلوموں کے خون کے لیے، شہیدوں کی حرمت کے لیے ہم قانونی جنگ لڑیں گے، ہم اوپر تک جائیں گے، اوپر تک۔ اگر عدلیہ ساروں کو بری کر دے، حتیٰ کہ عدلیہ یہ بھی لکھ دے کہ 17 جون 2014 کو ہوا ہی کچھ نہیں تھا، گولی نہیں چلی تھی، کوئی شہید ہی نہیں ہوئے، زخمی نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا، اور سارے ملک نے جو ٹی وی سکرین پہ دیکھا وہ سحر تھا، جادو تھا، دھوکہ تھا، اور سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ بھی لکھ دے، عدلیہ لکھ دے، ہم سرنگو کر لیں گے، سرنڈر کریں گے، اور کہیں گے
पाकिस्तान में अदल सर मेरे इंसाफ पास कानून की ये एक मिनट बचा है सर, अगर फैसला आप लोगों के खिलाफ आता है या आप जैसा कह रहे हैं जो खदशे का इजहार कर रहे हैं वो आता है, क्योंकि सर मेरे पास 1 मिनट अभी बचा है, आप लोगों का आगे का लाहेमल सर क्या होगा डॉक्टर साहब? मैं तो सरेदस्त देखिए, फौरी तौर पे मुझे आज के ऑर्डर की कॉपी पहुंची, मेरे लॉयर्स ने पहुंचाई, मैंने फौरी, चूंकि देर हो चुकी थी, सिर्फ आपका टीवी चैनल मुझे अवेलेबल हुआ, मैंने कौम तक ये ऑर्डर की कॉपी और ज़बानी गुफ्तगू पहुंचा दी, और मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि लाएअमल का ऐलान कर सकूं। ये वो चीज़ें हैं कि तंजीमी सतह पे मुशावरत होती है, बाकी पूरी पाकिस्तान की जो मरकजी क़यादत से मुशावरत होगी, सबसे बात होगी। अभी तो मैं कौम तक खदशा जो मैं पिछले 2 दिन टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में बताता रहा हूं कि 25 जून से पहले होने जा रहा है, वो जज साहब ने आज कह दिया, मैं कल करने लगा हूं। कौम को पता हो कि इस मुल्क में अदल का हाल क्या है, कानून का हाल क्या है, ताकतवर कहां खड़ा है, कमजोर कहां खड़ा है, निजाम क्या है, और मजलूम, कमजोर, बेबस, मकहूर और मजबूर, उनके लिए क्या इस मुल्क में कोई कानून, कोई आइन, कोई अदल है? और ये पैगाम मैंने नून लीग को भी दिया, उनके कायदीन को, कि वो इन्हें एहसास दिलाएं शहबाज शरीफ साहब को कि इतने अंधे ना हो जाएं, मरना है, खुदा को जान देनी है, कुछ ख्याल करें, कानून को आजाद छोड़ दें, जो फैसला अदलिया करे हम कबूल कर लेंगे, आप भी कबूल करें, इतनी हद ना कर दें। ये मेरा पैगाम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अल्लामा तारुल कादरी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं उम्मीद करता हूँ इंसाफ मिले, उन लोगों को इंसाफ मिले जिनको इंतहाई बेदर्दी से वहाँ पर शहीद किया गया, और जो वाक़या हुआ था, क्योंकि माशरा तबाह हो जाता है, ये बात हकीकत है कि माशरा तबाह हो जाता है अगर इंसाफ नहीं मिलता है। एक इंसान की सबसे आखिरी में अगर कोई लड़ाई भी होती है ना, तो वो इंसान एक उम्मीद के साथ, एक जज्बे के साथ, इस यकीन के साथ कहता है कि मैं अदालत में इंसाफ का तलबगार हूंगा, और अदालत इसी उम्मीद के साथ जाता है कि उसको इंसाफ मिलेगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, कल इंशाअल्लाह क्योंकि वीकेंड है तो 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।